چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ حسب معمول آپ کے مالی لین دین سے متعلق، تجارت سے متعلق جو بھی سوالات ذہن میں آپ کے آتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ شرعی نقطہ نظر اور اتھینٹک شرعی نقطہ نظر آپ کو معلوم ہو جائے، تو ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر اتاری مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہے، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ میں عرض کرتا چلوں، پاکستان کے طول و عرض میں اس وقت گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے اور فصلیں پکے تیار ہو رہی ہیں، کہیں ہو چکی ہیں، کہیں ہو رہی ہیں، کہیں اگلے 2-3 ہفتوں میں اس کا پروسیجر کمپلیٹ ہونا ہے اور پھر کٹائی شروع ہونی ہے۔ تو اس تناظر میں آج جو ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ عشر سے متعلق گفتگو ہوگی، عشر سے متعلق احکام ہوں گے۔ ہمارے سلسلے کا آج پرٹیکولر جو عنوان ہوگا وہ احکام عشر ہوگا، لیکن آپ دیگر عنوانات سے متعلق بھی سوال سلسلے میں بھیج سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، کال کے ذریعے بھی آپ سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی وائس نوٹ کی صورت میں آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم شامل سلسلہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور آج جو ہے وہ پچھلے سلسلے سے ریلیٹڈ ایک سوال، بلکہ سوالات جو ہیں اور ایک اشکال جو ہے اس کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ پچھلے اتوار کو جب ہم نے احکام تجارت کیا تھا تو اس میں ایک ہمارا سوال یہ بھی ڈسکس ہوا تھا کہ جناب لاک ڈاؤن ہوا ہے، سب گھروں پر ہیں، ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹس بھی گھر پر ہیں اور ٹیچر بھی اپنے گھروں پر ہیں، تو تعلیمی سیشن رکا ہوا ہے۔ اس تناظر میں فیس کے حوالے سے بالخصوص گفتگو ہوئی تھی، آپ نے جواب بھی ارشاد فرمایا تھا اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ چلا ہے۔ تو وہاں پر آپ کی جو گفتگو تھی اور آپ کا جو پیغام تھا، آپ کا جو جواب تھا، اس سے ایک طبقہ کہہ لیں یا چند افراد کہہ لیں، ان کی رائے یہ بنی کہ آپ نے تو اسکولز کی جو ہے وہ سائیڈ لے لی ہے اور جو سرپرست ہیں، والدین ہیں، جو اسٹوڈنٹس کے ذمہ دار افراد ہیں جنہوں نے فیس پے کرنی ہے، ان کا تو آپ نے خیال ہی نہیں فرمایا، ان کی کوئی طرفداری نہیں کی، تو ایسا کیوں کیا اور کیا معاملہ تھا؟ کچھ آپ ہی لب کشائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جن لوگوں نے کلپ دیکھا ہے ان کا تاثر ایسا بنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے پروگرام میں پوری تفصیل سنی تھی جی، ان کا یہ تاثر نہیں بنا ہوگا۔ صحیح ہے۔ پوری گفتگو کوئی 7-8 منٹ کی تھی، لیکن وہ جب شارٹ کی 3 سے 4 منٹ کی تو کچھ چیزیں اس میں رہ گئیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے ناظرین جو ہیں وہ تھوڑا مختصر پسند کرتے ہیں۔ بس دیکھنا چاہیے کہ کوئی تاثر ایسا قائم ہو رہا کوشش تو ہوتی ہے، پھر جو ہے نا گفتگو کو پورا ڈالا جائے۔ تو اصل میں دیکھیے گفتگو یہی ہوئی اسکول کے تعلق سے کہ ہم لوگوں کو بیدار کر رہے تھے کہ بھئی آپ غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا بھی ہے، تو آپ اسکول کی فیس کے پیچھے نہ پڑیں۔ وہاں بھی جو ہے وہ اسکول کی فیس جب ادا ہوگی تو ٹیچر کو تنخواہ ملے گی، اور ٹیچر ایک غریب آدمی ہوتا ہے، یعنی ہر ٹیچر جو ہے وہ کسی مہنگے اسکول میں نہیں پڑھاتا، 10 سے 20 ہزار کے درمیان زیادہ تر ٹیچرز کی تنخواہ ہوتی ہے۔ میں نے تو بیان کیا تھا کہ 70% اسکولوں کا یہی صورتحال ہے۔ کچھ افراد نے اس کی تائید بھی کی، جی بالکل تائید کی، اور ایک نے تو کہا کہ جی کہاں رہتے ہیں مفتی صاحب، اتنی تنخواہیں کہاں ہوتی ہیں؟ ان کے کہنے کا مطلب تو یہ تھا گویا کہ اس سے بھی کم ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ بعض اسکولوں میں تو 5 سے 10 ہزار کے درمیان ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک توجہ بیان کی گئی تھی ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو حیثیت رکھتے ہیں اور جو بآسانی فیس پے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گفتگو کی گئی تھی کہ بھئی ایز اے کنزیومر آپ کا یہ رائٹ ہے
کہ آپ اسکول والوں سے یہ کہیں کہ بھی تھوڑی فیس کم کرو، آپ کے مینٹیننس نہیں ہو رہے، آپ کے بہت سارے اخراجات نہیں ہو رہے، تو کم کرنے کا آپ مطالبہ کرنا، کم کروانے کا یہ آپ کا حق ہے، اور آپ اس حق کو استعمال کر کے بارگیننگ تو کریں۔ تو پھر اسی ہفتے کے اندر یہ پیش رفت بھی ہوئی۔ پہلے پنجاب گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کیا کہ اب اسکولوں کی جو فیس ہے وہ 80% دی جائے گی۔ اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے بھی یہ قانون آیا کہ 80% دی جائے گی۔ تو اب بالکل نہ دینا، یہ تو قانون بھی دیکھے تسلیم نہیں کر رہا اس بات کو۔ اب رہے غریب والدین کیا کریں، میں نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے فتوے کے اعتبار سے بات کہ ہر ایک اپنے موقع پر قائم ہے، تو پھر کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے ہم یہ گفتگو کریں۔ ہم یہ گفتگو نہیں کر رہے، اس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور یہ دو فریقین ہیں، یہ دو فریقین اگر کوئی بیچ کا راستہ تلاش کریں تو کیا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ہماری گفتگو اس تناظر کے اندر ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں۔ دیکھیے، جہاں تک غریب والدین کی بات ہے تو اسکول کچھ ایسی چیزیں بھی وصول کر رہا ہوتا ہے کہ جس پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے اسکولوں کی طرف سے شکایتیں آتی ہیں کہ بس والوں سے بھی، یعنی گاڑیوں والے سے بھی وہ فی طالب علم کمیشن لیتا ہے، وہ تو اس کو لینا ہی جائز نہیں ہے، ہر مہینے اس کے جیب میں بھی جاتے ہیں۔ اسکول والے جو بہت ساری جو ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے، کتابوں کے ذریعے، اسٹیشنری کے ذریعے، اس کے ذریعے وہ کور کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نقصان ہو رہا ہے تو بعض اوقات نفع کم ہو رہا ہوتا ہے، نقصان نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس تناظر میں اگر اسکول والے اب یہ پالیسی اپنائیں کہ ٹھیک ہے ان 2 مہینوں کے اندر، 3 مہینوں کے اندر، اللہ نہ کرے یہ عرصہ دراز ہو بلکہ اور بھی کم ہو، تو اس میں ہم نو پرافٹ نو لاس پر جائیں گے اور ہم خود ہی اور بھی زیادہ کم کر دیں گے، تو بہت اچھی بات ہے۔ جو والدین بالکل نہیں دے پا رہے ان کو ٹائم دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ قسطوں میں کر کے دے دیجیے گا، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، آگے جب حالات بہتر ہوں گے تو اس طریقے سے جو ہے وہ فریقین اس معاملے کو بہتر انداز میں کور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، مفتی یہ تو اس کی ایک گویا کہ اس کا خلبو ہو گیا، لیکن اب ایک بات یہ ہے کہ ایک چیز یہ بھی آئی ہمارے پاس کہ اسٹوڈنٹس کے والدین کو انتظامیہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ فیس نہیں دیں گے تو پھر جب حالات بہتر ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو بہتر ہوں گے تو پھر ہم اسکول میں بیٹھنے نہیں دیں گے، اور اس میں اسٹوڈنٹ کا ایک وہ یہ ہے کہ سال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور یقیناً یہ کہ اسٹوڈنٹ لائف جو ہوتی ہے اس میں سال کا ضائع ہو جانا یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیے، معاملہ افہام و تفہیم کا ہے، ٹھیک، دونوں فریقین جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملات کو نمٹائیں گے، ایک دوسرے کی مشکلات سمجھ کر پھر سیٹلمنٹ کی جائے۔ اب موضوع کی طرف آتے ہیں اور دعوت اسلامی جو الحمدللہ عشر کے لیے خصوصی نشریات بھی کر رہی ہے، انشاءاللہ منگل بدھ کے دن آپ یہ نشریات خصوصی ہماری دیکھ سکیں گے۔ مجھ سے اب عشر کے اگر میں پوچھوں تو ایک یہ لفظ جو ہے ہمارے ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہو جس کو یہ لفظ ہی نیا سا لگ رہا ہو کہ یہ عشر کیا ہے، عشر کے رہے عشر عین شین اور را، عشر، یہ عشر ہے کیا اور عشر کسے کہتے ہیں؟ آج ہم احکام تجارت میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس کا مالی لین دین سے متعلق یا احکام تجارت سے متعلق کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، آپ یوں سمجھیے کہ زکوٰۃ ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ایک طرح کی نہیں ہوتی؟ ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ جو صدقات ہیں جی، تقریباً جو ہے وہ کم از کم 4 طرح کے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ صدقات واجبہ کی تو بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن میں زکوٰۃ کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کم از کم 4 طرح کے ہیں۔ ٹھیک، ایک جو عام زکوٰۃ نکالتے ہیں سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر، ایک تو یہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جی۔ دوسری زکوٰۃ ہوتی ہے جانوروں پر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ جانوروں کی زکوٰۃ دی؟ جانوروں کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ چرائے کے جانور جو جنگل میں چرتے ہوں، ٹھیک ہے، اور جنہیں خرید کر چالان نہ ڈالنا پڑتا ہو، ٹھیک ہے، ان کی زکوٰۃ الگ ہوتی ہے۔ صحیح ہے کہ بھئی 200 ہوں گے تو اتنے جانور زکوٰۃ میں نکلیں گے، کوانٹٹی پہ ہوگا، 40 ہوں گے تو اتنے نکلیں گے، بکری، بھینس، اونٹ، یہ الگ الگ اس کی تفصیلات ہیں۔ ٹھیک۔ تیسری قسم زکوٰۃ کی وہ ہے کہ جو فصل پر نکالی جاتی ہے، فصل میں کوئی سبزیاں اگائے کھیتوں میں، کوئی جو ہے پھل اگائے، کوئی اناج اگائے، اس پھلوں پر جو ہے وہ ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کا نام عشر ہے۔ ٹھیک۔ اور چوتھی جو قسم ہے جی، وہ یہ ہے کہ دفینے وغیرہ نکل آئے تو اس کے تعلق سے وہ الگ احکام ہے، وہ تو کم پیش آنے کوئی خزانہ نکلا ہے؟ جی جی، ٹھیک، الگ صورتحال ہے وہ۔ تو یہ جو عشر ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جس دن فصل کٹ رہی ہو اس دن اس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کانا اثریا العشر، کہ وہ زمین جسے سیراب کیا جاتا ہے چشموں سے، جسے سیراب کیا جاتا ہے بارش کے پانی سے یا نہری پانی سے، اس پر عشر نکالا جائے گا۔ عشر کا مطلب یہ ہے کہ 10واں حصہ نکالا جائے گا۔ اگر 100 من ہے تو 10 من جو ہے وہ گندم، اگر گندم ہے تو 10 من اس پر وہ اب زکوٰۃ کی طرح اس کو نکالنا پڑے گا، اور یہ عشر کہلائے گا، یہ عشر کہلائے گا۔ فرمایا وما سقیا بالندح نصف العشری، اور جانور جو ہے پانی کھینچ کر لے کر آئیں اور جانوروں پر لاد کر پانی لایا جائے، تو ایسی اگر زمین ہے جی تو پھر ایسی زمین کو پر نصف عشر ہے، یعنی اب وہ 5% ہے۔ اب جبکہ پانی آپ کی محنت سے آ رہا ہے، یعنی خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، اس کو خرید کر پانی دیا جا رہا ہے، جانور سے آ رہا ہے، ٹیوب ویل لگا دیا، اس پر جو اخراجات ہو رہے ہیں، تو یہ جو زمین کی نوعیت ہے اس میں نصف عشر ہوگا، یعنی 5% نکالا جائے گا۔ عشر کہتے ہیں فصلوں پر جو زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت میں ایک زکوٰۃ ہی ہے، جو کہ عربی میں 10ویں حصے کو عشر کہتے ہیں، اس لیے اس نظام کا، اس سسٹم کا، اس پوری تعلیمات کا جو نام ہے وہ عشر پڑ گیا۔ ٹھیک ہے مفتی، آپ نے فرمایا کہ نصف عشر، تو نصف عشر جو ہے وہ پھر عشر کا بھی آدھا 5% ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا مفتی اب یہ ارشاد فرمائے کہ اب یہ جو عشر ہے جو آپ نے فرمایا کہ زمین سے ہونے والی پیداوار جو ہے اس پہ دیا جائے گا، تو یہ عشر دیا کب جائے گا؟ عشر فصل تیار ہونے پر دینا ضروری ہوتا ہے، یعنی اتنی ضرور رعایت ہے کہ فصل کٹ جائے اتنی تاخیر تو کر سکتے ہیں، جب فصل تیار ہونے کو آ جائے، پک جائے، اب یہ کہ عشر دے سکتے ہیں، اور ایک فصل پر ایک عشر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سال میں اگر 2 فصلیں ہو رہی ہیں تو پھر ہر فصل پہ الگ دینا پڑتا ہے؟ ہر فصل پر الگ عشر ہے، سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے فصل، 3 دفعہ ہوتی ہے، ہر مرتبہ جو ہے وہ عشر دینا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، اگر زمیندار لوگ سینکڑوں ایکڑ زمینوں کے مالک ہیں، ہزاروں ایکڑ زمینوں کے مالک ہیں، اور سب سے زیادہ غربت ان زمین کے ہاریوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر آپ پورے پاکستان کا سروے کریں نا، دیہی علاقے جسے ہم کہہ لیں، پورے پاکستان کا سروے کر لیں آپ، جو شہر میں مزدور کام کرتا ہے پھر بھی جو ہے وہ ان سے زیادہ پیسے والا ہوگا۔ پیسے والا سے مراد یہ ہوگا کشادگی ہوگی اس کے پاس، وہ دوا خرید سکتا ہے، وہ چھت کے نیچے رہ سکتا ہے، وہ لائٹ استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ تھوڑا سا بہتر کما لیتا ہے، اگرچہ کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، بہت ساری ضروریات اس کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اگر سب سے زیادہ غریب کوئی افراد ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ لوگ ہیں جو زمین کے ہاری ہیں، انتہائی غریب ہیں، بہت ساری جگہوں پہ مسلمان ہاری ہیں، لیکن اگر عشر نکالا جائے ٹھیک ہے تو کیا وہ لوگ غریب رہیں گے؟ مستحق انہیں ملے گا تو کیسے؟ 1000 من جناب گندم نکلی ہے اور 10واں حصہ جو ہے وہ 10% صدقہ کرنا ہے، ان لوگوں کو دیا جائے غربا کو، تو بتائیے کتنے خوشحال ہو جائیں گے، چاندی ہو جائے گی، کتنی بہتری ہو جائے گی۔ دنیا میں لاکھ سسٹم بنتے ہیں، جناب معاشرے کو امیر کرنا ہے، غریبوں کو اوپر لے کر آنا ہے، انہیں جو جھوپڑے سے نکال کر ایک چھت ان کو فراہم کرنی ہے، کو بجلی فراہم کرنی ہے، دوائی فراہم کرنی ہے۔ اسلامی تعلیمات کو اپنا لیں، اسلامی تعلیمات کو جب اپنا لیں گے تو پھر دیکھیے غریبوں کا کتنا بھلا ہوگا، لیکن نہیں، غریبوں کو دینے کے لیے جان نکلتی ہے۔ یہی ذمہ دار ہو سکتا ہے، سب ایک جیسا نہیں ہوتے، ایک سے بڑھ کر ایک نیک دل ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہمیں نظر آتا ہے کہ اسی آمدنی سے وہ عیاشیاں کرتے ہیں، بہت سارے جو ہے شباب میں اڑا دیتے ہیں، نہ جانے کہاں یہ پیسہ اڑا دیتے ہیں، لیکن جو شریعت کا تقاضا ہے اس پر پورا کرتے ہوئے عشر ادا نہیں کرتے۔ کیا مختلف قسم کے پھل آتے ہوں، مختلف قسم کے اناج آتے ہوں، دالیں ہوتی ہوں، سبزیاں ہوتی ہوں، اگر عشر باقاعدہ نکالنے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ غربت کا جو تناسب ہے 30 سے 40% نیچے آ جائے گا۔ جی بالکل، آپ درست ارشاد فرما رہے ہیں۔ مفتی اگلے سوال کی طرف بڑھوں اور کالز بھی لینی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ عشر سے متعلق جو کچھ سوالات ہیں میرے پاس وہ لے لوں، تو پھر کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ مفتی یہ ارشاد فرمائے کہ جب زراعت جو ہو رہی ہے، جو کاشتکاری کی گئی ہے فصل، اس پہ عشر ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس پہ بہت سارے ایکسپینسز ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، تو اب یہ جو عشر نکالا جائے گا، یہ ایکسپینسز جو ہیں وہ لیس کر کے نکالا جائے گا یا ایکسپینسز کے ساتھ ہی نکالا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے زکوٰۃ اور عشر کے درمیان کئی اعتبار سے فرق ہے، ٹھیک ہے،
زکوٰۃ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، اور ایک جناب یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرضہ ہے اس کو مہینہ کرنا ہے، ان سب چیزوں کو ہٹایا جاتا ہے جی. لیکن عشر کا معاملہ مختلف ہے. عشر کا تعلق ہے پیداوار سے. جو فصل آئی اس فصل پر عشر نکلنا ہے. اس پر کتنی لاگت آئی، کتنا خرچہ آیا، کیا اس پر جو ہے خرچ ہوا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان سب چیزوں کو شمار نہیں کریں گے، بلکہ جتنی بھی فصل آئی ہے اس پر براہ راست عشر نکالا جائے گا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ زکوٰۃ جیسے آپ نے فرمایا فرق ہے، تو اب مجھے پوچھنا یہ کہ زکوٰۃ میں جیسے ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، 12 ماہ پورے ہوں گے نصاب کو، اور پھر اگلے 12 ماہ میں ایک دفعہ نکلے گی. دوسرا یہ کہ اس کے اندر زکوٰۃ میں جیسے آپ نے بیان بھی کیا، میں چاہ رہا ہوں الگ سے بھی ایک چیز آ جائے کہ زکوٰۃ میں جو ہے وہ نصاب طے شدہ ہے کہ اتنا نصاب ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ ادروائز نہیں ہوگی. عشر میں بھی ایسا کچھ ہے یا نہیں؟ نہیں، عشر میں کوئی نصاب نہیں ہے. اگر جو ہے کسی نے 1 ایکڑ زمین پر کوئی فصل لگائی ہے، آدھے ایکڑ پر لگائی ہے، تو اس پر وہ عشر ادا کرے گا. سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ جناب کسی فصل کے سال میں 1 دفعہ دینا ہے. نہیں، کوئی فصل اگر سال میں 4 دفعہ بھی آتی ہے تو ہر مرتبہ جو ہے اس پر عشر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ ٹھیکے پر دی گئی جو زمین ہوتی ہے اس کا عشر کون ادا کرے گا؟ ٹھیکے پر جو زمین لی جاتی ہے یا کسی نے دی ہے، ہمارے سندھ میں تو اسے مقادے پر دینا کہتے ہیں، بٹائی بھی کہتے ہیں. بٹائی ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، مقادے پر دینا الگ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ جو زمین کا مالک ہے وہ تو کرایہ لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فصل کا وہ مالک نہیں بنتا. یعنی اصول یہ ہے کہ فصل کا مالک جو ہے وہ عشر ادا کرے گا. صحیح. تو جس نے زمین کرائے پر دی ہے وہ فصل کا مالک تو نہیں بن گیا نا. صحیح ہے. تو اس لیے جو کرائے پر لینے والا ہے، جس نے کاشتکاری کی ہے، وہ اس کا مالک ہے، تو اب وہ عشر ادا کرے گا. تو مصطفیٰ وہ کرائے کی صورت میں تو فائدہ اس کو مل رہا ہے نا زمین کے مالک کو، اس کے اوپر کچھ بنے گا نہیں بنے گا؟ تو وہ اس کی آمدنی میں شمار ہوگا نا. اب اس پر وہ زکوٰۃ کی شرائط پائی جاتی ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. ٹھیک ہے. وہ عشر نہیں، وہ جو زکوٰۃ بنے گی اس کے اوپر جو بھی وہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے. مصطفیٰ اسی طریقے سے بٹائی جو آپ نے فرمایا وہ الگ معاملہ ہے. تو اب جب بٹائی پر زمین دی جاتی ہے تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک کی زمین ہے اور دوسرے کی محنت ہے. اب اس صورت میں عشر کون دے گا؟ بٹائی کے اندر جو بھی فارمولیز لگتے ہیں، ایک بات طے ہوتی ہے کہ فصل میں دونوں کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فصل میں دونوں کا حصہ ہوتا ہے تو ہر ایک اپنے حصے کے مطابق جو ہے وہ عشر ادا کرے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو گیا. مفتی یہ ارشاد فرمائے کہ ہم یہ سب کچھ تو پوچھ رہے ہیں، یہ اگر عشر ادا نہ کیا کسی نے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اس کے لیے تو احادیث مبارکہ میں بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اور میں ایک مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکا تھا. قرآن و حدیث نے جہاں پر لفظ بخیل کسی کو کہا ہے جی، اور بخیل کہہ کر سزائیں اس کے لیے وارد کی گئی ہیں، تو اس سے مراد وہ فرد ہے کہ جس پر مال نکالنا واجب ہو چکا ہے اور وہ نہیں نکالتا. ہمارے عرف عام میں تو ہر کنجوس کو بخیل کہا جاتا ہے جی، کہ شرعی اصطلاح میں جس پر مال نکالنا واجب ہو چکا ہے اور وہ نہیں نکالتا، تو ایسے افراد کے لیے تو قرآن و حدیث نے مذمت وارد کی ہے. ان ساری مذمتوں کا یہ مستحق قرار پائے گا کہ جو مالی صدقہ جو ہے جس پر واجب ہو چکا ہے اور نہیں نکال رہا. ٹھیک ہے. اگر کسی نے پچھلے سالوں کا عشر ادا نہ کیا ہو اور اب اس کا ذہن بنتا ہے کہ جی چلو ٹھیک ہے عشر دینا چاہیے، اللہ رسول کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ حساب لگائے گا پچھلے سالوں کا. جی ہاں. اور اس کا عشر ادا کرے گا. عشر ادا کرے گا. یعنی معاف نہیں ہوگا، عشر ادا کرنا پڑے گا. عشر دیں گے کس کو؟ عشر کا جو مستحق ہے وہ شرعی فقیر ہے. ٹھیک ہے. شرعی فقیر کیا ہوتا ہے؟ جی، کہ ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے جی، کہ جناب جو غربت میں اس لکیر سے نیچے ہوگا وہ مستحق زکوٰۃ ہے. دیکھیے تمیز رکھی گئی ہے کہ جناب الاولا فالاولا. ٹھیک ہے. جو زیادہ مستحق ہے اس کی مدد سب سے پہلے کرنی ہے. ٹھیک ہے. جو اس سے اوپر ہے اس کے لیے نفلی صدقات ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے تحائف ہیں، اس کے لیے گفٹ ہے. ٹھیک. جو اس لکیر سے نیچے ہے اس کے لیے عشر ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے، اس کے دیگر صدقات واجبہ ہیں. ٹھیک. اب اس لکیر کے نیچے کون ہوتا ہے؟ جی، کہ چاندی کا جو نصاب بنتا ہے، رجب کے جو ریٹ آئے ہیں اس کے مطابق 54,000 کے قریب بن رہا ہے. ٹھیک. 52.5 تولہ چاندی کی رقم جو بنتی ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا چاندی سونا ملا کر اتنی مالیت بن جاتی ہو، یا سونے چاندی اور کوئی اور چیز ساتھ مل جائے، سونا ہو یا چاندی ہو یا پیسے ہیں یا زائد ضرورت سامان ہیں، یہ سب مل کر اگر یہ چاندی کے نصاب کے برابر مالیت پہنچ جاتی ہے، یہ شرعی فقیر نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. وہ نصاب تک پہنچ گیا تو وہ اب اس لکیر سے اوپر ہے. ٹھیک ہے.
اب جو اس لکیر سے نیچے ہے وہ شریف فقیر ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ ہو، عشر ہو، صدقات واجبہ ہوں، جی ان کا جو مستحق ہے وہ شریف فقیر ہے. ٹھیک ہے. تو شریک کا لفظ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جو مانگنے والے فقیر ہیں جی یہ کوئی نہ سمجھے، یہ خاص ڈیفینیشن ہے، اس پر جو پورا اترتا ہے وہ شریف فقیر کہلاتا ہے. ٹھیک. بہت سارے گاؤں دیہاتوں کے اندر آج بھی یہ اصول ہے کہ جی امام کے ساتھ مقرر کر لیتے ہیں کہ دانے امام کو ملیں گے، اس کو تنخواہ دانوں کی مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک. جب اناج آئے گا تو امام کو دیا جائے گا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بس یہ امام کو دینا ہے، اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو اس کے لیے تحفہ تو ہوگا، وہ گفٹ تو ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن زکوٰۃ تھوڑی ہوگی اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو. ٹھیک. تو اس کا مصرف غربا ہیں، فقراء ہیں، یتامہ ہیں، مدارس میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ہیں، وہ کام ہیں جو دین کے کام کہ جس کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، صدقات واجبہ دینا جائز ہے، دین کی نشر و اشاعت ہے. یہ جو مواقع ہیں یہ عشر کے مواقع ہیں. جیسے دعوت اسلامی الحمدللہ صلاح و سنت کی عالمگیر تحریک ہے اور یہ بہت سارے پلیٹ فارم سے دین کی دعوت کو عام کر رہی ہے. مدارس بھی ہیں الحمدللہ، ہزاروں لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے حفظ و ناظرہ میں، اور اسی طریقے سے جامعۃ المدینہ ہے، اسی طریقے سے دیگر جو ہمارے مدنی ایکٹیویٹیز ہیں دعوت اسلامی کی پوری دنیا میں الحمدللہ صلاح و سنت کے پیغام کو اور اپنی ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو دعوت اسلامی بھی عشر جمع کرتی ہے، تو دعوت اسلامی بھی دے سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے جو کام ہیں 3-4 طرح کے ہیں. جی. کم از کم 2 طرح کے تو ہیں. ٹھیک ہے. کچھ کام وہ ہیں کہ جہاں زکوٰۃ خرچ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. صدقات واجبہ خرچ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر مسجد بنانی ہے. جی. تو مسجد جو ہے صاف پیسوں سے بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ اور ایسے کام ہوتے ہیں جہاں صاف پیسے ہی لگتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پر جو صدقات واجبہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ صرف کی جاتی ہے. بالخصوص جو مدارس ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تو مدارس ہیں. جی الحمدللہ. ہزاروں کی تعداد میں جامعات ہیں. جی. ہزار جو طلباء، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو طلباء ہیں وہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جی. جامعۃ المدینہ جو ہے جہاں عالم بنایا جاتا ہے وہاں کوئی فیس نہیں ہے. اسی طریقے سے بچے جو مدرسے میں ناظرہ اور حفظ پڑھتے ہیں جا کر، وہاں پر کوئی فیس نہیں ہے. اب اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اور صرف جو تنخواہیں ہیں یعنی جی شاید کوئی 8 سے 10 ہزار تو اجیر اسلام میں ہوں گے. مجموعی طور پہ اس وقت مجموعی طور پہ دعوت اسلامی کے اجیروں کی جو تنخواہ ہے کم و بیش آلموسٹ 2 کروڑ روپے یومیہ ہے. نہیں، وہ ایک الگ مجموعی عرض کی 2 کروڑ سے زیادہ ہوگی. میں عرض کر رہا ہوں جو جامعہ اور مدارس کے اساتذہ ہیں، تو اس کا اگر گراف نکالا جائے، مجھے ایکچوئل فگر نہیں پتا، تو کوئی 8 سے 10 ہزار کا فگر تو بنتا ہوگا. ٹھیک ہے. اتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں. جب یہ لوگ بچوں کو مفت پڑھا رہے ہیں، اس سے کوئی پیسے نہیں لے رہے. جی. عالم کورس اگر کوئی کر رہا ہے، اس سے کوئی فیس نہیں لے جا رہی. اسے کھانا بھی دیا جاتا ہے، اسے دیگر ضروریات کی چیزیں بھی مہیا کی جاتی ہیں، اور اس کی تعلیم بھی مفت ہے. تو اس سے بڑھ کر جو ہے عشر کا، آپ کے اناج کا جو ایک استعمال ہے وہ کہاں ہوگا. تو ایک بہترین استعمال ہے، بہترین موقع ہے. جو ہمارے کاشتکار افراد ہیں جن کی زمینوں سے سونا نکل رہا ہے، یعنی اناج بھی سونا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اسی طریقے سے مختلف فروٹ آتے ہیں، کسی کے پاس سینکڑوں ایکڑ پر آم کے درخت ہوں گے، کسی کے پاس مالٹے کے ہوں گے، کسی کے پاس کسی اور چیز کے ہوں گے. تو عشر ضرور نکالیے. سب سے پہلے آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیے، آپ کے رشتہ داروں میں کون مستحق زکوٰۃ، ان کی مدد کریں. اس کے بعد آپ اپنے پڑوس میں دیکھیے، اپنے شہروں میں دیکھیے، آپ کے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو مت بھولیے. اور اب بھی بچ جاتا ہے، اور یقیناً بچ جاتا ہوگا، تو پھر جو دینی مدارس ہیں ان کے ساتھ تعاون کیجیے، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجیے. انشاءاللہ. مطلب عشر ہی کے تناظر میں آخری 2 سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، پھر کال کی طرف بڑھتا ہوں میں انشاءاللہ. وہ یہ کہ بھوسا جو ہوتا ہے اس پر عشر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، عشر ہوتا ہے با مقصد جو فصل ہوتی ہے اس پر ہوتا ہے. اب کوئی اپنے گھر میں اگر سبزیاں اگا رہا ہے، تھوڑی بہت اگائی جاتی ہے گھر میں، تو اس پر عشر نہیں ہے. ٹھیک ہے. بھوسا جو ہے اس پر فقہاء نے لکھا ہے کہ عشر نہیں ہے، البتہ جو گندم ہے اس پر عشر ہے. ٹھیک ہے. مفتی یہ ارشاد فرمائیں کہ جانوروں کے چارے وغیرہ کو بھی کاشت کیا جاتا ہے، گھاس وغیرہ اس قسم کی اگائی جاتی ہے، اگتی ہے، تو اس کے اوپر عشر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جہاں باب مقصد اس کی کاشت ہو رہی ہے، بھلے وہ آدھے ایکڑ پر ہے یا 1 ایکڑ پر ہے، عشر اس پر بھی ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کے سلسلے کی پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی
احمد عرفان تاری عرض کرنا پیسی مفتی صاحب دی بارگاہ سوال عرض ہے کہ کچھ کسان یہ کرن کہ پوری فصل کاشت کرن دے بعد کٹائی جڑے تھی ویندی ہے سب تو پہلے اپنا خرچ کڈیندن ولا مزدوراں دی مزدوری نکلیندن ولا اون دے بعد جڑی فصل بچدی ہے اون دے چ عشر کڈیندن ایک تے اسی دوجا ہے کہ فصل کٹائی کرن تو بعد جڑے غریب لوگ اتھا کے اندر ہنے کو کچھ نہ کچھ دانا دے دیندن یا آخر اللہ دے نام دی خیرات کریندن آدھے ساڈا عشر تھی گیا تے مفتی صاحب کو عرض ہے کہ صاحب یہ دسو کہ عشر اصل دے وچ ہے کیا تے کتنا عشر دینا واجب ہے تے میں اپنے تمام سرائے بھراواں کو عرض کرنا 15 اپریل کو الحمدللہ مدری چینل تو عشر ٹیلی تھوں تیندا پے جن وچ ایک یونٹ 12 من گندم یا نقدی 10,000 روپے مہربانی فرما تے سارے ان بھرپور حصہ گنسو تے اپنی آخرت دا ذخیرہ اکٹھا کرے سو. جی مفتی صاحب اب میں کو سرائے کی تو نہیں آمدی اردو میں جواب دیتا ہوں. تو دیکھیے عشر کی تفصیل میں نے بتائی ہے کہ عشر جو ہے وہ کل فصل پر 10% یہ عشر بنتا ہے، جبکہ وہ نہری زمین ہو یا بارش سے سیراب ہوتی ہو، اور اگر وہ ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب ہوتی ہے تو پھر نصف عشر اس کا بنتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف خیرات کر دینا، اپنے مزدوروں کو ہاریوں کو کچھ پکا کے کھلا دینا یہ عشر بنتا ہو، نہیں، یہ عشر نہیں بنتا. خیرات اس کھانا کھلانے میں تو عبادت ہوتی ہے، مالک بنانا ضروری ہے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر کسی حساب کے لم سم تھوڑا بہت نکال دینا یہ بھی ناکافی ہے. کل فصل کا 10واں حصہ نکالنا ہے، پورا حساب لگا کر نکالنا ہے، یہ ایک شریعت کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے. مفتی انہوں نے یہ بھی پوچھا، آپ پیچھے تو جواب دے چکے ہیں لیکن سائل محترم اگر موجود ہیں تو سن لیں گے کہ اخراجات نکالنے کے بعد لوگ عشر دیتے ہیں. نہیں، میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ایسا نہیں ہے، کل فصل پر 10واں حصہ نکالنا ہے، اخراجات کو مد نظر نہیں رکھنا. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ ہمارا تعلق مری سے ہے اور یہاں پہ فروٹ وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، سیب اور مختلف قسم کے فروٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر کیا شرعی حکم ہے کہ ہم کس طرح عشر دیں گے؟ دیکھیے اس بات میں تو 1% بھی شک نہیں ہے کہ آپ کے یہاں جو بھی فصلیں ہوتی ہیں وہ برساتی پانی سے ہوتی ہیں. سب سے زیادہ پاکستان میں بارش تو یہیں ہوتی ہے. جی. جب دیکھو بارش پڑ رہی ہے، فوار پڑ رہی ہے. جی. ٹھیک ہے، تو بارش کا پانی ہے تو 10واں حصہ موجود ہے. تو آپ کے یہاں جو فروٹ ہوتا ہے جو آپ نے اپنی زمینوں پر کاشت کیا ہوا ہے اس پر عشر نکالا جائے گا. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. محمد منظور قاری حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض تھی کہ جس طرح لوگ عشر پر عشر دے دیتے ہیں اور جو رقم حاصل ہوتی ہے، کیا اس رقم پر بھی بعد میں سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ یہ جواب اگر ارشاد فرما دیں. عشر اور زکوٰۃ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جب کسی کے پاس کوئی پیسہ موجود ہے، وہ کسی بھی جائز ذریعے سے حاصل ہوا ہو، زکوٰۃ کی جب شرائط پائے جائیں گے تو اس پیسے کو بھی شامل کریں گے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے جی. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ زمین ہوتی ہے، جیسے زمین اگر میری ہے اور میں نے کسان کو دی ہے کہ تم اس کو دیکھ بھال کرو، کھیتی باڑی کرو، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، پھر جب فصل اگتی ہے تو فصل میں ہم اس کو جو ہے نا وہ آدھا کرتے ہیں، جو بھی فصل ہوئی اس کا آدھا کر لیتے ہیں. تو اس پہ یہ پوچھنا تھا کہ یہ طریقہ ایک تو یہ درست ہے، دوسرا یہ کہ اگر یہ طریقہ درست ہے اور اس طرح ہم کرتے ہیں تو اگر عشر کا جب معاملہ آئے گا تو اس میں پھر کیا کرنا ہوگا؟ سارے میں دینا ہوگا یا میں اپنے حصے کا دوں گا، وہ اپنے حصے کا دے گا؟ اس کی رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے جی. جی، جو فصل کا مالک ہے وہ عشر دے گا، اور 2-3 افراد شریک ہیں، جس کے ذمے جتنی فصل آتی ہے وہ اپنے حصے کا دے، یہ اس پر واجب ہے. دوسرا نہیں دیتا تو یہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ہر ایک کو اپنے حصے کا نکالنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے جی. میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ عشر زکوٰۃ کے پیسے مسجد ہم تعمیر کروا رہے ہیں اس میں لگا سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب. عشر صدقہ واجبہ ہے. صدقہ واجبہ جو ہے وہ جو اس کے مصارف ہے وہاں لگتا ہے. عام طور پر جو مساجد ہیں اہل محلہ کے تعاون سے کھڑی ہوتی ہیں اور انہی کے تعاون سے یہ پروجیکٹ آگے بڑھتا ہے. زکوٰۃ کی رقم کی بہت کوئی شدت کا معاملہ ہو تو وہاں کوئی اجازت دی جاتی ہے، اور وہ بھی بڑی شرائط کے ساتھ کہ جناب آپ نے اس سے ٹائلیں نہیں خریدنی، اس سے جناب آپ نے جو زیب و زیبائش کی چیزیں وہ نہیں کرنی، وہ ایک الگ صورتحال ہوتی ہے، تو اس پر نہ ہی لگائیں آپ. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے.
محمد رضوان ڈی خان سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک زمین ہے جس ٹیوب ویل پر سیراب کیا جاتا ہے، لیکن اس میں اب بارشوں کے ساتھ اس کو پانی لگا دیا گیا، اس میں یعنی آدھا ٹیوب ویل کے ساتھ اور آدھا بارش کے ساتھ سیراب کیا گیا ہے، تو اب یہ بتائیے کہ اس پر عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا، کیونکہ جو فصل ہے وہ ٹیوب ویل اور بارش دونوں سے سیراب کی گئی ہے، تو اس کا برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ عشر کے مسائل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو احکام زکوٰۃ دارالفتہ اہل سنت کے زکوٰۃ کے فتاوی پر مبنی ایک والیوم ہے، ایک جلد ہے، اس میں ایک پورا چیپٹر ہے عشر کے احکام، اس میں بھی اسی طرح کا ایک مسئلہ موجود ہے، اور وہاں تناسب دیکھا گیا ہے کہ کتنا فیصد جو ہے وہ جو غالب ذریعہ ہے اس کو مد نظر رکھ کر عشر نکالا جائے گا، یعنی یہ دیکھیں گے زیادہ پانی کون سا استعمال ہوا ہے تو اسی اعتبار سے پھر حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ بھی یہ بتائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور مفتی صاحب نے جیسے بتایا کہ ایک کتاب کا بتایا، پورے والیوم کا ارشاد فرمایا، ایک اور رسالہ ہے عشر کے احکام، مکتبۃ المدینہ نے شائع المدینہ العلمیہ کی پیشکش ہے، تو یہ 38 صفحوں کا رسالہ ہے، 38 پیجز ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کا PDF ورژن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں، تو کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے کاشتکار نہ ہوں، کسان نہ ہوں، آپ کی زمین نہ ہو، لیکن آپ کے ملنے جلنے والے رشتہ داروں میں سے، عزیز و اقریبا میں سے، دوستوں میں سے بہت سارے افراد ہوں، تو ان کو یہ بتانا کہ جی آپ نے عشر نکالنا ہے، اور آپ کی کھیتی کا یا آپ کی زراعت کا یہ حصہ زکوٰۃ کے طور پر عشر کے نام پہ نکالا جائے گا، یہ آپ کے اوپر لازم ہے، یہ بھی نیکی کی دعوت ہوگی۔ اچھا میروز بھائی جی، اگر ہم ایک ڈیفرنٹ زاویہ سوچیں، جی، تجزیہ کریں، جی، ایک سروے ریسرچ کی طرف اگر ہم جائیں، جی، تو مالی عبادات بہت ساری ہیں نا، جی، جیسے حج بھی ایک مالی عبادت ہے، ٹھیک ہے، بہرحال ایک مسلمان تاخیر کرنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے، جی، لیکن زیادہ جو تعداد ہے وہ حج کر ہی لیتی ہے، جی، جو پیسے والے ہیں جی، جی، اس مالی فریضے سے وہ آزاد ہو جاتے ہیں، جی، اس کو ادا کر لیتے ہیں، جی، بوجھ نہیں رہتا۔ جی، قربانی کی اگر ہم بات کریں، وہ بھی ایک مالی عبادت ہے، جی، تو ایک بڑی تعداد قربانی بھی کرتی ہے۔ جی، بالکل ایسا ہے۔ اچھا، اگر ہم زکوٰۃ کی طرف جائیں تو زکوٰۃ میں بھی ملا جلا رجحان ہے، نہ نکالنے والوں کی بھاری تعداد موجود ہے۔ سب سے کم اگر تعداد ہے کہ ایک مالی عبادت ہے اور وہ نہیں کی جا رہی، جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فصلوں پر جو زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے عشر جو ہے اس کا معاملہ ہے۔ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جی، سنتے ہاں یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا جب آپ شروع میں ارشاد فرما رہے ٹھیک ہے نا، تھے کہ زکوٰۃ کی کئی اقسام ہے، اس میں سے ایک اقسام عشر ہے، تو ہو سکتا ہے مدنی چینل کے جو ویورز ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہوگی۔ اچھا، میں تو یہ درخواست کروں گا کہ جو لوگ معاشرے سے غربت دور کرنا چاہتے ہیں، جی، مطلب بعض اوقات کوئی NGOs ہوتی ہیں، بعض اوقات کچھ نصاب بنانے والے ہوتے ہیں، کچھ ملک چلانے والے ہوتے ہیں، جانے کہاں کہاں تک آواز جاتی ہے۔ جی، آپ چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ غریب ہمارا گاؤں میں بیٹھا ہوا شخص ہے، جی، تو ایسا کوئی لٹریچر عام کرے نا کہ زمینداروں تک پیغام جائے، زمینداروں کو پتہ چلے کہ عشر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جی، ہمارے اسکول کے نصاب میں یہ سبق شامل ہو، ٹھیک ہے، کالج لیول پر یہ سبق شامل ہو، لوگوں کو پتہ تو چلے، اویئرنیس تو ہو کہ جناب عشر کی کیا اہمیت ہے، اس سے دینی تقاضا اس کے متعلق کیا ہے، قرآن پاک کی آیت کیا ہے، حدیث مبارکہ کیا ہیں، پھر معاشرے کے اوپر کیا فلاح اور بہبود جو ہے وہ اس کے اثرات رونما ہوں گے۔ اس پر کوئی کانفرنس رکھی جائے، کوئی لیکچرز رکھے جائیں، کوئی فورمز رکھے جائیں، یعنی صرف یہ کہنا ہے کہ غربت دور کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے، تو انہی ایکٹیویٹی میں سے ایک بہترین کام ہے یہ، تو اسلامی تعلیمات بھی عام ہوں گی اور غریب کا براہ راست فائدہ ہوگا۔ جی، تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے متعلق یعنی ایسی مالی عبادت ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ، ہمارے خطے کی بات کر رہا ہوں، باقی کنٹریز کا مجھے اندازہ نہیں ہے، جس میں سب سے زیادہ غفلت پذیر ہیں، جی، غفلت میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہے وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، نکالنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ جی، آپ کی بات درست ہی ہے یقیناً، اور یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی جہاں آپ سے ڈونیشن طلب کرتی ہے، ڈونیشن لیتی ہے، اور اتنا بڑا نیٹ ورک چل رہا ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپے کے اخراجات ہیں، تو ڈونیشن جو لیتی ہے زکوٰۃ اور نافلہ صدقات لیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عشر بھی جمع کرتی ہے، تو عشر صرف ہم جمع نہیں کرتے
بلکہ ہماری جو مجلس عشر ہے اس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ ایسے جگہوں پر جا کر جہاں پہ کاشتکار ہیں، جہاں پہ زمیندار ہیں، جہاں پہ کاشتکاری کی جاتی ہے، وہاں پہ جا کے اویئرنیس دی جائے، ان کو شعور دیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ جی شریعت کا ایک حکم آپ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنی فصل کا عشر ادا کریں، چاہے وہ باغات کی صورت میں ہو، چاہے کھیتوں کی صورت میں ہو، عشر ادا کریں۔ اور مدنی چینل پہ نیوز بھی چلتی رہی ہیں ایسی کہ باقاعدہ مختلف اجتماعات کیے گئے، مدنی حلقے رکھے گئے اور وہاں پہ جا کے بہت فائدہ ہوا ہے، بہت فائدہ ہوا ہے۔ میں یہ دینی خدمت بھی ہے، جن شہروں میں میرا آنا جانا ہے وہاں عشر نام کی کوئی چیز کبھی سنی نہیں گئی تھی، اور اب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے زمیندار ہیں کہ جن میں اویئرنیس آئی ہے، وہ عشر کے موقع پر نکالتے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ تو دعوت اسلامی اویئرنیس بھی دے رہی ہے، دینی تعلیمات کو بھی پھیلا رہی ہے، نیکی کی دعوت بھی پھیلا رہی ہے، اور آپ سے ایک نیکی کی دعوت آپ کو یہ بھی دے رہی ہے کہ آپ اپنے جو عشر ادا کر رہے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے ترتیب بیان فرمائی، اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کے بعد دعوت اسلامی کے ساتھ بھی تعاون فرمائے۔ الحمدللہ اسی سلسلے میں ایک ٹیلی تھون کی جا رہی ہے، فنڈ ریزنگ مہم کی جا رہی ہے۔ 15 اپریل بروز بدھ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کی جو نشریات ہوگی، یہ خصوصی نشریات ہوگی، اور یہ عشر پہ وہ بیس کرے گی، عشر کو فوکس کرے گی انشاءاللہ۔ ترغیبات بھی موجود ہوں گے، احکام بھی موجود ہوں گے، اللہ نے چاہا تو دارالافتاء سے مفتیان کرام، علماء کرام بھی ہوں گے، مبلغین دعوت اسلامی بھی ہوں گے، اراکین شورا بھی ہوں گے، اور میری اطلاعات کے مطابق انشاءاللہ نگران شورا اور امیر اہل سنت بھی اپنے مدنی پھول اور انشاءاللہ عز و جل گفتگو جو ہے وہ اس نشریات میں حصہ ڈالیں گے، اور یقیناً امیر اہل سنت کا تو فیضان ہے، تو آپ نے اس میں بھی شامل ہونا ہے اور ایسے افراد کو یہ نشریات دیکھنے کی بھی ترغیب دینی ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق حلال دے ہمیں، برکت دے حفاظت، کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت،